بیجان کی ڈیتھ کے بعد درے نایاب سے جب اس کا بچہ بھی چھین لیا جائے گا تو ایک دفعہ تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی اور رو رو کے اپنا برا حشر کر لے گی، زاویار کے سامنے بھی منتیں ترلے کرے گی اور نگار بیگم سے بھی رحم کی امید کرتی ہے، لیکن جب دیکھے گی کہ کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تو یہی درے نایاب اپنی اولاد کے پیچھے اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ اس کے بعد نہ زاویار اور نہ ہی نگار بیگم اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر پائیں گے، اور یہ جنید ہی ہے جو کہ درے نایاب کا پورا ساتھ دے گا۔ زاویار جس کے دل میں پہلے ہی تانیہ شک ڈال چکی ہے جنید اور درے نایاب کو لے کے، وہ جب دیکھے گا کہ جنید درے نایاب کی اتنی ہیلپ بھی کر رہا ہے اور پھر اپنی ونڈو سے باہر وہ ان دونوں کو اکٹھے کھڑے دیکھ لیتا ہے، جہاں جنید حیدر کو بھی بڑی محبت سے اٹھا رہا ہوتا ہے اور درے نایاب کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو زاویار کا شک تو مزید بڑھ جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان واقعی کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے جس کی شاید مجھے ہی خبر نہیں تھی۔ تانیہ نے اچھا کیا کہ میری آنکھیں کھول دیں۔ اب تو زاویار کا دل درے نایاب سے بالکل ہی کھٹا ہو جاتا ہے، حالانکہ غضنفر اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد خود بخود ہی درے نایاب کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ دادی کو درے نایاب پسند تھیں اور وہ درے نایاب اور زاویار کے رشتے کو ہمیشہ صحیح سلامت دیکھنا چاہتی تھیں، تو غضنفر کو لگتا ہے کہ جب میری ماں اس لڑکی کو پسند کرتی تھی تو اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں بنتی، اور ویسے بھی غضنفر کو درے نایاب میں ایسی کوئی برائی بھی نظر نہیں آتی۔ اب تو وہ زاویار کے بچے کی ماں بھی بن چکی ہے تو غضنفر اس کو اس گھر میں رکھنے کے لیے دل سے تیار ہوتا ہے اور نگار سے بھی کہتا ہے کہ تمہیں بلا وجہ ان لوگوں کے رشتے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نگار بیگم جسے درے نایاب ایک آنکھ نہیں بھاتی، وہ زاویار کا بھی دل کھٹا کرنے کے لیے اسے کہتی ہیں کہ اس لڑکی کی ہمت دیکھی ہے، تم نے اسے خود ہی گیسٹ روم میں شفٹ کیا تھا اور کس طرح دھڑلے سے حیدر کو لے کے تمہارے کمرے میں شفٹ ہو چکی ہے، اور زاویار کے مزید کان بھرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اب تمہیں اس کو صرف اپنے کمرے سے نہیں بلکہ اپنی زندگی سے ہی نکال دینا چاہیے، ایک دادی ہی تھیں جو تمہیں ایموشنل بلیک میل کر کے اس کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنے پہ مجبور کرتی تھیں، اب تو کوئی مجبوری نہیں ہے اور تم اسے پسند بھی نہیں کرتے تو پھر اس کو نکال کیوں نہیں دیتے۔ زاویار جو کہ پہلے ہی دل میں یہ ارادہ کر چکا ہے کہ اب وہ مزید درے نایاب کے ساتھ بالکل ٹائم نہیں ضائع کرے گا، وہ ماں کے سامنے بتاتا ہے کہ حیدر کی وجہ سے مجبوری ہے ورنہ تو میں اس لڑکی کو کب کا ہی گھر سے نکال چکا ہوتا۔ ماں بتاتی ہیں کہ حیدر کے لیے تو میں نے میڈ ارینج کر بھی لی ہے، کل سے وہ آ جائے گی اور خود ہی حیدر کو سنبھالے گی اور پھر اس لڑکی کو اس گھر میں روکنے کی کوئی بھی ریزن نہیں بچ جاتی، تمہارے بچے کو ہم خود ہی سنبھال لیں گے۔ زاویار بھی اس بات پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور درے نایاب کو دیکھتا ہے کہ وہ ڈٹائی سے اسی کمرے میں ہی رکی ہوئی ہے تو وہ اس کو وہاں سے نکلنے کا کہنے کی بجائے خود ہی اس روم سے شفٹ ہو جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ کچھ دن ہی ہیں تمہارے اس گھر میں، جتنی مرضی کرنی ہے کر لو، اس کے بعد تو تمہیں یہ عیش و آرام ملنے والا نہیں۔ اس کے بعد زاویار اپنا سارا سامان لے کے گیسٹ روم میں رہنے لگ جاتا ہے۔ ادھر درے نایاب بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ اب میں زاویار کو آخر کیسے مناؤں، دادی نے تو جتنے مجھے مشورے دیے تھے میں ان سب پہ عمل کر رہی ہوں لیکن شاید میری کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں رہنے والی۔ اس کے بعد درے نایاب کو یاد آتا ہے کہ دادی نے کہا تھا کہ صرف اللہ سے مدد مانگنا، تو وہ وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے اور اس کے بعد ڈھیروں ڈھیر دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ میں بہت ناسمجھ ہوں، میں اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ عقل مندی سے کر ہی نہیں پاتی، لیکن آپ کی ہی مدد سے میں ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوتی آئی ہوں، یہ رشتہ بھی میرے لیے آپ نے ہی بھیجا ورنہ میں تو شاید ایسے رشتے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، میرے بچے کا اور میرا گھر سلامت رہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی زندگی گزاریں، اس معاملے میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، یہ لوگ مجھ سے بہت طاقتور ہیں، میرے بچے کو مجھ سے چھین بھی سکتے ہیں لیکن آپ کی ذات تو سب سے طاقتور ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی کسی کو بھی کرنے نہ دیجیے گا، اور درے نایاب کی یہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اگلے دن جیسے ہی میڈ آتی ہے نگار بیگم حیدر کو درے نایاب سے چھین کے اس میڈ کے حوالے کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سے یہی حیدر کا خیال رکھے گی۔ درے نایاب کافی روتی ہے لیکن اسے اپنی دعاؤں پہ یقین ہوتا ہے اس لیے وہ بھی چپ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی زاویار گھر میں آتے ہیں میڈ حیدر کو لے کے فیڈر پلا رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ہی حیدر کو کھانسی آتی ہے اور اس کی سانس میں کچھ پھنس جاتا ہے، وہ بہت زور زور سے کھانستا شروع کرتا ہے کہ میڈ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کو کیا ہوا اور وہ بھاگتی ہوئی نگار اور زاویار کے پاس لے آتی ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ زاویار جب یہ حالت دیکھتا ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے
اتنے میں ہی درِ نایاب وہاں بھاگی آتی ہے اور وہ جب حیدر کو پکڑے گی تو دیکھے گی کہ اس کی سانس بند ہو رہی ہے۔ وہ اسے الٹا کر کے تھپ تھپاتی ہے تو حیدر وامٹ کر دیتا ہے اور اس کا نیلا پڑتا ہوا رنگ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو زاویہ کی بھی جان میں جان آتی ہے اور وہ اپنی ماں سے صاف ہی کہے گا کہ یہ کیسی میڈ ارینج کی تھی آپ نے، اسے تو اتنی بھی تمیز نہیں، اگر آج میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ پھر وہ درِ نایاب کے پاس آ کے اسے تھینکس کہتا ہے اور ساتھ ہی معافی بھی مانگتا ہے کہ میں تمہیں کم عقل سمجھتا رہا، لیکن تم نے سچ کہا تھا، حیدر کا خیال تم سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا، تم چاہے جتنی بھی کمزور دماغ کی ہو، لیکن شاید ایک ماں کے پاس ہی سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے۔ اور وہ نگار سے بھی صاف ہی کہہ دے گا کہ اب سے درِ نایاب یہیں پہ رہے گی، حیدر کا خیال اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا اور حیدر کے لیے میں اس کو اس گھر میں بخوشی برداشت کر سکتا ہوں۔ نگار بیگم تو پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کی چال تو کامیاب نہیں رہ پائی اور ساتھ ہی ساتھ دل میں سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں کیسی تیز لڑکی ہے کہ جو بھی چالیں میں چلتی ہوں خود بخود ہی اس کی فیور میں چلی جاتی ہیں کسی طریقے سے۔ ادھر درِ نایاب جب دیکھتی ہے کہ حالات خود ہی اس کی فیور میں ہو گئے ہیں تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں، وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دادی کو بھی دل میں بہت زیادہ تھینکس کہتی ہے کہ یہ دادی کے ہی مشورے ہیں جو اس کے ابھی تک بھی کام آ رہے ہیں۔ دوسری طرف تانیہ بھی اپنی طرف سے تو مکمل کوششیں کر رہی ہے کہ ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور شکوک و شبہات پیدا کر سکے، لیکن اپنی ان کوششوں میں فی الحال تک تو وہ ناکامیاب ہی رہ رہی ہے۔ اسے بہت شدید غصہ آتا ہے کہ زاویہ کیوں آخر درِ نایاب پہ اتنا اندھا اعتبار کرتا ہے کہ اسے دکھائی ہی نہیں دیتا کہ جنید اور درِ نایاب کتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے، اتنی فوٹوز اور فیک ویڈیوز بھی اس کو دکھائیں پھر بھی وہ ہے کہ اس درِ نایاب کو گھر سے نکالنے پہ تیار ہی نہیں ہو رہا، اور میری محبت تو اسے بالکل یاد بھی نہیں رہی۔ وہ اپنی دوست کو ہی کال کر کے کہتی ہے کہ میں ہار مان چکی ہوں، شاید مجھے خوشیاں کبھی بھی نصیب نہیں ہوں گی، میں جتنی بھی کوشش کرتی ہوں ان دونوں کے اندر پھوٹ ڈلوانے کی یا نفرت پیدا کروانے کی، زاویہ اتنا ہی مجھ سے مزید دور چلا جاتا ہے اور درِ نایاب کے مزید قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تانیہ کی دوست اسے تسلی دیتی ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے ہم دونوں مل کے، تمہیں ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں، اور کہتی ہے کہ میں تھوڑی دیر میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، پھر کچھ پلان کرتے ہیں۔ جب وہ تانیہ کے گھر آتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ میں درِ نایاب کو زاویہ کی فیک گرل فرینڈ بن کے کال کر سکتی ہوں اور اسے یہی شو کراؤں گی کہ زاویہ تو مجھ سے شادی کرنے والا ہے، لیکن تم زبردستی کے اس گھر میں پھنسی ہوئی ہو، اسی لیے تو زاویہ مجھ سے شادی کر نہیں پا رہا، برائے مہربانی جلدی ہماری زندگی سے نکلو اور ہماری محبت کو آسان کر دو۔ تانیہ کو بھی اپنی دوست کا یہ مشورہ پسند آتا ہے اور یہ دونوں مل کے درِ نایاب کو کال کر دیتی ہیں، پھر اسے کہتی ہیں کہ اگر تمہیں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ تمہارا ہسبینڈ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہ اتنے عرصے سے تمہیں اگنور کر رہا ہے، لیکن تم ہو کہ زبردستی اس کے گلے پڑی ہوئی ہو، مہربانی کر کے ہماری زندگی سے نکل جاؤ تاکہ میں اور زاویہ آپس میں شادی کر پائیں۔ درِ نایاب کو اب ان باتوں کا بالکل فرق نہیں پڑتا اور وہ اس لڑکی کو کہتی ہے کہ اگر آپ زاویہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو آپ خوشی سے کر سکتی ہیں، میرا نہ تو ان کے اوپر کوئی زور چلتا ہے اور نہ ہی میں زبردستی ان کو اپنے ساتھ باندھے رکھنا چاہتی ہوں، میں اس گھر میں اگر رہتی ہوں تو صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خاطر۔ اب کیا تانیہ اور اس کی دوست مل کے درِ نایاب کو اتنا ایموشنل بلیک میل کر کے اس گھر سے نکل جانے پہ مجبور کر سکتی ہیں، یا پھر درِ نایاب کی قسمت ہمیشہ کی طرح اس کا اتنا ساتھ دے گی کہ زاویہ کے دل میں دوبارہ سے درِ نایاب کی محبت بھی جاگ اٹھے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔